بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ تجوید القرآن کے دروس کے اندر اردو سیریز میں ہمارا دوسرا درس ہے، اور جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کے درس میں ہم اللحن فی القراءہ یعنی قراءت کے اندر غلطی، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، مطلب اس سے مراد کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح ارکان القراءہ اور مراتب القراءہ، یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں لحن کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ لحن کہتے کسے ہیں؟ لحن کہتے ہیں الخطأ او المیل عن الصواب فی القراءہ، یعنی قراءت کے صحیح طریقے سے ہٹ جانا یا اس میں خطا کرنا، اس کو عربی میں لحن کہتے ہیں۔ اردو میں عام زبان میں آپ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں۔ علماء نے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم ہے لحن جلی یا پھر اللحن الجلی، یعنی بڑی غلطی، واضح غلطی، ظاہر غلطی جو نظر آ رہی ہے۔ تو جلی کا مطلب ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسی غلطی ہے الفاظ کے اندر جو کہ لغت کے عرف سے الگ ہے، چاہے وہ معنی کو خراب کرے یا نہ کرے۔ یہ دوبارہ سن لیجئے، اکثر اس کی غلطی یہ کی جاتی ہے، اکثر اس کی تعریف ایسی کی جاتی ہے کہ یہ ایسی غلطی ہے جس کے بدلنے سے معنی بدل جائے، مگر لحن جلی ضروری نہیں ہے معنی بھی بدلے اس سے۔ کچھ علماء نے اس کی تعریف ایسے بھی کی ہے کہ یہ غلطی ایسی ہے جو کہ عرف قراءہ کے، یعنی کہ قراءت کا جو مشہور طریقہ ہے، جو قراءت کا صحیح طریقہ ہے، عرف قراءت جسے کہتے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے اور یہ معنی بھی بدلتی ہے۔ اس کو انہوں نے لحن جلی کہا ہے۔ مگر ابو عمر الدانی رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے مجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ لحن الجلی جو ہے وہ اصل میں لحن الاعراب ہے، مطلب ایسی غلطی، الفاظ کے اندر ایسی غلطی جو لغت کے عرف کے خلاف ہو، جو لغت یعنی عربی زبان کے جو عرف ہے اس کے خلاف ہو، چاہے اس سے معنی تبدیل ہو یا نہ ہو۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات مزید سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ اچھا، اس میں ایک بات میں واضح ضرور کر دوں کہ لحن جلی اکثر اوقات معنی بدل دیتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ معنی بھی بدلے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب لحن جلی ہوتی ہے تو اس سے معنی بھی بدل جاتا ہے، مگر لازمی نہیں ہے کہ اگر معنی نہیں بدلے گا تو وہ لحن جلی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لغت کے عرف کے خلاف کوئی قراءت کر دی تو وہ لحن جلی ہی کہلائے گی۔ جو اس کی مثالیں آگے دے رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی مثال ہوگی لحن جلی کہلائے گی، چاہے اس سے معنی اتنا زیادہ نہ بھی بدلے یا نہ ہی بدلے، مگر وہ لحن جلی ہی کہلائے گی۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات لحن جلی کرنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو پہلی غلطی ہے کہ ایک حرکت کو دوسرے حرکت سے بدل دینا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر کوئی شخص اس انعمت کو تا پہ جو فتحہ ہے یعنی زبر جو ہے اس کی جگہ اس کو ضمہ یعنی پیش یا کسرہ یعنی زیر پڑھ دیتا ہے، مثلا وہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ رستہ جس کا میں نے ان پر انعام کیا، انعمتو، تاکہ ضمیر متکلم کی بن گئی، یعنی انعمت انا علیہم، میں نے ان پر انعام کیا، تو یہ جو ہے معنی کفریہ بن گیا۔ اور اسی طرح اگر کر دیتا ہے انعمتی علیہم تو معنی ہو گیا کہ تم ایک، مطلب مؤنث کے لیے معنی بن گیا کہ تم ایک فیمیل جس نے انعام کیا، تم ایک مؤنث جس نے انعام کیا، تو اس سے معنی بھی بدل گیا اور اعراب بھی بدل گیا۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ ایک ساکن حرف کو متحرک کر دینا، جیسے کہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد. تو اگر کوئی اس کو تیزی میں پڑھتے کرتا ہے لم یلد ولم یولد یا لم یلد ولم یولد، لم یلد کو لم یلدو پڑھ دیتا ہے لم یلد ولم یولد، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے. اسی طرح وہ کسی متحرک لفظ کو ساکن کر دیتا ہے، جیسے کہ کفوا احد. کفوا احد کو اگر وہ تیزی میں پڑھتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، تو اب اس نے کفوا جو تھا اس کو کفوا پڑھ دیا، فا کو ساکن کر دیا، اور یہ غلطی بہت ہی عام ہے. اس لیے یہ سب جو لحن جلی ہیں، جو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سب ایسی مثالیں ہیں جو کہ بہت عام مثالیں ہیں. تو اس لیے ان سب الفاظ کے اوپر خاص خیال رکھیے کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفوا نہیں. اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. مثال کے طور پہ طا کو دال بنا دینا. اب طا اور دال میں جب ہم آگے انشاءاللہ مخارج اور صفات پڑھیں گے باذن اللہ تعالی، تو اس میں دیکھیں گے کہ طا میں اور دال میں مخرج ایک ہی ہے. تو جو ان میں فرق ہوتا ہے وہ صفات کا فرق ہوتا ہے، کہ اگر طا کے اندر استعلاء کی صفت اور اطباق کی صفت نہ ہوتی تو وہ دال ہی بن جاتا. تو یہ دو صفتیں اگر طا سے نکال دی جائیں، طا سے، تو وہ دال بن جاتا ہے. تو اب کوئی شخص اگر یطبع میں استعلاء اور اطباق نہیں کرتا تو وہ اس کو کیا پڑھے گا؟ یدبع. اور یہ دیکھنے میں تو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، مطلب سننے میں مطلب انسان سوچتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، مگر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح طا کو تا سے بدلے دینا، جیسے کہ لفظ ہے الطامہ، الطامہ، اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے التامہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو استعلاء اور اطباق کا نہیں پتہ، تو وہ طا کی جگہ تا پڑھ دیتا ہے. اسی طرح صاد کو سین سے بدل دینا، جیسے کہ وَأَصَرُّوا وَأَصَرُّوا، وَأَصَرُّوا کو وَأَسَرُّوا پڑھ دینا، وَأَسَرُّوا، یہ بھی غلطی ہے. یہاں پھر ذال کی جگہ ضا پڑھ دینا، محذوراً کو محظوراً پڑھ دینا. یہاں پھر سین کو صاد سے یہاں پھر سین کو صاد سے بدل دینا، جیسے کہ عصا، لفظ عصا کے اندر آپ عصا پڑھ دیں. اور یہ دو جو کلمات ہیں یہاں پہ، ان کے بارے میں امام ابن الجزری بلکہ خاص طور پر اپنی نظم مقدمۃ الجزریہ کے اندر، المقدمۃ الجزریہ میں کرتے ہیں، جب وہ بیان کرتے ہیں اطباق کے بارے میں تو کہتے ہیں انفتاح کے بارے میں، ایک صفت ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں وَخَلِّصُ انفتاح محظوراً عصا خوف اشتباہہ بمحظوراً عصا، کہ جو محظور ہے، لفظ محظورہ اور اسی طرح عصا، ان کے اندر انفتاح صحیح طریقے سے کرو، ان کے اوپر اس کا خاص خیال رکھو، اس خوف سے کہ کہیں کیونکہ ان کی جو مشابہت ہے وہ دو اور لفظوں سے ہے جو کہ محظورہ جو ہے محظورہ سے ملتا ہے. یہ ذال جو ہے وہ ضا کی بڑی آسانی سے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور اسی طرح عصا جو ہے سین کے ساتھ، اس کو کوئی شخص عین کے ہونے کی وجہ سے اس کو عصا پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عین کا مخرج جو ہے حلق ہے، اور حلق کا جو یہ مخرج جو ہے ویسے ہی تھوڑا سا مطلب متوسط میں آتا ہے یہ مخارج میں بھی، اور اس کی صفات کے اندر بھی عین کے اندر رخاوت و شدت کے درمیان ہے. انشاءاللہ آگے صفات پڑھیں گے تو تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیوں علماء نے ان الفاظ کے اوپر غور کرنے کو کہا ہے. اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں، بلکہ اس سے بات میرے ایک ذہن میں آ گئی. میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ سننے میں لگتا ہے کہ طا کو دال نہیں پڑھا جا سکتا یا تا کو دال نہیں پڑھا جا سکتا، مگر میں نے خود ایک قاری کو یہاں پر ایک مسجد میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. اب ظاہری بات ہے انہوں نے تجوید نہیں پڑھی تھی، تو وہ تھے عربی، اپنے عربی لہجے میں ہی پڑھ رہے تھے، مگر ایک تجوید کے تمام قواعد سے واقف نہیں تھے. تو وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد نعوذ باللہ من ذلک. یعنی اصل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب دیکھا جائے تو دال اور تا بہت ہی دور دور لگتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ کوئی دال کی آواز کو تا کیسے بنا سکتا ہے، مگر اگر آپ مخارج اور صفات پہ غور کریں گے
تو معلوم ہوگا کہ تا اور دال کا مخرج بھی ایک ہے اور ان کی تمام صفات بھی ایک ہیں سوائے دو صفات کے. جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ طا میں اور تا میں بھی دو صفات کا فرق ہے، اسی طرح دال میں اور تا میں بھی صرف دو صفات کا فرق ہے. تو اگر آپ دال کے اندر قلقلہ نہیں کرتے اور ایک اور صفت ہوتی ہے جو جہر کی صفت ہے وہ نہیں کرتے تو وہ جو ہے وہ تا بن جائے گا. تو وہ سننے والے کو لگے گا کہ آپ تا پڑھ رہے ہیں مگر اپنی طرف سے آپ چاہے دال ہی پڑھ رہے ہوں صرف ان دو صفتوں کے بغیر. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ سب لحن جلی میں آتی ہیں. اسی طرح ایک اور مثال یہ کہ ایک حرف کو حذف کر دینا یا پھر اس کو زیادہ کر دینا. مثال کے طور پہ کوئی پڑھتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ کو وہ تیزی میں پڑھ دیتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، یعنی کہ وَلَا أَنْتُمْ کو تیزی میں وَلَا أَنْتُمْ پڑھ دیتا ہے. تو کیا اس نے ایک الف کو کم کر دیا اور لفظ بدل گیا. اسی طرح ایک حرف مد کو وہ اتنا زیادہ کھینچ دیتا ہے کہ اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، یعنی وہ بھی ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. جیسے کہ ایاک نعبد، نعبد کو اکثر لوگ ایاک نعبد و ایاک پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہ غلطی بعض بڑے قراء سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد واو آ رہا ہے. تو واو کے لیے آٹومیٹیکلی اور پیچھے پیش ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس غلطی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، اس لیے یہاں پہ خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد اور ساتھ ہی واو بھی آ گیا، تو نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے نعبد یہ غلط ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے جیسے یوم یأتی لا تکلم. اب یہ یأتی جو لفظ ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ رسم کے اندر صرف محذوف کیا گیا ہے اس میں سے یا، رسم عثمانی کے اندر جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے ارکان القراءہ میں سے میں ہے، مگر یہ لفظ جو ہے وہ یوم یأتی تھا، یأتی، مگر اس میں یا حذف کیا گیا ہے. تو کوئی شخص اگر اس یا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی غلطی ہے، کیونکہ جو رسم میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، چاہے اس کا معنی بدلے یا نہ بدلے. آپ نے رسم کے مطابق ہی پڑھنا ہے، آپ خود سے مطلب اس کو رسم کے خلاف نہیں پڑھ سکتے. یہ آگے ارکان القراءہ کے اندر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا لحن الجلی اور اس کی کچھ مثالیں. تو اب چلتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، لحن الجلی کا حکم کیا ہے اگر کوئی لحن الجلی کرتا ہے تو یہ علماء کے اجماع کے ساتھ یہ غلطی حرام ہے اگر قاری جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کو کرتا ہے. تو بلکہ جان بوجھ کر قرآن کو جان بوجھ کر غلط پڑھنے تو ایسی غلطی ہے کہ انسان کو کفر تک بھی لے کے جا سکتی ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کو غلط پڑھنا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے. دوسرا کیس یہ کہ اگر انسان بھول کے کبھی غلطی کر دیتا ہے مگر بڑی غلطی تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہے. تیسرا ایسا شخص ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. اب اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. جہالت سے مراد کہ اس کو اس کے حکم کا نہیں پتہ. اب اس میں دو کیٹیگریز آگے آ جاتی ہیں. ایک وہ شخص جس کو حکم کا نہیں پتہ اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا اس کو سیکھنے کی، وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ ہی وہ پوچھتا ہے کسی سے اور نہ ہی وہ دیکھتا ہے کہ قراء کیسے پڑھیں ہیں. بس وہ کہتا ہے کہ جیسے میں پڑھوں میں ویسے ہی پڑھوں گا. جیسے ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سادہ قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ سادہ قرآن جو ہوتا ہے وہ غلط قرآن ہوتا ہے. سادہ قرآن کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر جو عام قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز عبادت کے اندر حرام ہے سوائے وہ جس کی دلیل قرآن و سنت سے ملے. تو اگر قرآن پڑھنے کو انسان عبادت سمجھتا ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں کیونکہ عبادت ہی ہے، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہوگا. اس میں پھر یہ نہیں کہ آپ اردو کے لہجے میں اس کو یا پھر اپنے کسی اور لوکل ایکسنٹ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور کہیں جی ہم تو بس سادہ بندے ہیں، ہمیں سادہ قرآن آتا ہے، ہمیں اتنی زیادہ تفصیلات نہیں آتی. تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ تفصیلات اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ کہ وقت کی بات ہے اور اس کو اہمیت دینے کی، امپورٹنس دینے کی بات ہے جس کے اندر ہم لوگ سستی کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے، ہم سستی سے. آمین. تو لحن جلی اگر غلطی جان بوجھ کر کی جائے تو اجماع کے ساتھ حرام ہے، بھول کر دی جائے تو کوئی گناہ نہیں، مگر اس کو یاد اگر کوئی کروا دے تو اس کو ٹھیک کر لے. اور اسی طرح اگر وہ جاہل ہے مطلب حکم کا اس کو نہیں معلوم تو وہ اس میں دو اقسام ہیں. اگر تو وہ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی نہیں لے رہا تو پھر اس کے ساتھ گناہ ہے اس کو. جیسے کہ امام ابن الجوزی نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو اگر کوئی شخص کوشش بھی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. ہاں اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے اور پھر بھی وہ لہن جلی بڑی غلطی کر دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ اس کے اوپر ایسے کوئی گناہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. دوسری غلطی کی قسم جو ہے وہ ہے اللحن الخفی، یعنی چھوٹی غلطی یا چھپی ہوئی غلطی. خفی جو ہے وہ اردو میں بولتے ہیں نا خفیہ، یہ خفیہ چیز ہے بڑی، تو اسی سے یہ ہے اللحن الخفی، مطلب یہ چھپی ہوئی خفیہ غلطی ہے یہ. تو یہ غلطی ایسی ہے کہ جو عرف قرات کے خلاف تو ہے مگر اسے معنی نہیں بدلتا. لحن جلی کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کچھ علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ ایسی غلطی جو کہ قراءت کے عرف کے خلاف ہے اور اس سے معنی بھی بدلتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ قراءت کے عرف کے خلاف نہیں بلکہ عربی کے عرف کے خلاف ہو، چاہے معنی بدلے یا نہ بدلے، تو دونوں لحن جلی میں آئیں گی. مگر جو لحن خفی ہے وہ قراءت کے عرف کے تو خلاف ہے مگر اس سے معنی نہیں بدلتا، اس سے معنی کبھی نہیں بدلتا، وہ لحن خفی کہلائے گی. یہاں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجوید میں جو حروف ہیں، جو حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا مگر ان کی کچھ صفات جو ہے نا جو معنی نہیں بدلتی، جس کی وجہ سے وہ حرف پورا بدل نہیں جاتا، ان صفات کا خیال نہ رکھنا. تو یہ ایسی چیزیں لحن خفی کے اندر آتی ہیں. اس کی بھی آگے سے دو قسمیں ہیں، لحن خفی کی بھی آگے سے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ کہ جو عام قاری پہچان سکتا ہے، مطلب جس نے تھوڑی بہت تجوید پڑھی ہوئی ہے، جس کو موٹے موٹے احکامات کا پتہ ہے اور جس کی تھوڑی بہت پریکٹس ہے، وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ غلطی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ ادغام نہیں کرتا، وہ اللہ جو ہے ان اور لا کو قرآن میں اگر الگ الگ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اللہ پڑھیں گے، وہ اس کو ان اور لا کو ملا کر پڑھنے کی بجائے اس کو ان لا پڑھتا ہے، تو سب کو پتہ لگ جائے گا جس کو تھوڑی بہت تجوید ہے کہ اس نے ادغام نہیں کیا، اس نے غلطی کر دی. اسی طرح وہ انعمتا کی جگہ انعمتا پڑھ لیتا ہے، یا پھر اس کو امعنتا پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ ایسے کرتا ہے کہ اس کو اقلاب کی طرف لے جاتا ہے اظہار کو، یا پھر اخفاء کی طرف لے جاتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے وہ نون کو. تو جس کو تھوڑی بہت تجوید بھی آتی ہے وہ فوراً پکڑ لے گا اس غلطی کو کہ بھائی یہ آپ نے اس کے نون کے اوپر یہاں پہ اظہار ہونا تھا کیونکہ بعد میں عین آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو صحیح نہیں پڑھا. یا اسی طرح وہ بسم اللہ کی جگہ کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ لام کو موٹا کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جی لفظ اللہ کے اندر جب بھی لام آئے، مطلب لام جب بھی لفظ اللہ کے اندر آئے تو وہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ عام قاری پکڑ لیتے ہیں. دوسری قسم کی غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ ایسی غلطی جو کہ ماہر قراء کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے بہت گہرائی میں جا کے تجوید پڑھی ہو وہ لوگ پکڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ را کی تقریر کتنی ہونی چاہیے، اور یہ غلطی ایسی ہے کہ جو میری بھی جب غلطی یہ نکالی تھی میرے شیخ نے، تو وہ ایک عام شیخ نے نہیں نکالی تھی بلکہ جو ہمارے جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں اس پورے جو 2 شہر کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں، جو مدیر ہیں، انہوں نے یہ غلطی نکالی میری، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے دیکھا کہ میں را کو غلط پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی تقریر کم کرو. تقریر را جو ہوتی ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اگر اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دونوں میں دیکھنے میں اتنا فرق نہیں ہے، مگر جو ہے ماہر قاری ہوگا وہ فوراً دیکھ کے سن کے تو وہ پہچان لے گا کہ اس نے را کو جو ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ کر دیا. یہ ایک غلطی ہے. یہاں پھر اسی طرح نون گننا جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اگر کوئی اس کو شخص کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اب یہ نون کے اوپر اس نے کتنا غنہ کیا ہے، کیا لمبا غنہ کر دیا ہے، چھوٹا غنہ کر دیا ہے، یا 2 حرکات کے برابر کیا ہے. اس طرح کی غلطی جو ہوتی ہے وہ عام قاری نہیں پکڑ سکتا، یہ وہی پکڑ سکتا ہے جو کہ اس فن کے اندر ماہر ہو، اس نے کافی وقت لگایا ہو اور پھر اس کو غلطیوں کی پہچان بھی ہو، اس نے غلطیوں کے پہچاننے میں بھی وقت لگایا ہو. کیونکہ صرف سیکھ لینا اور پڑھ لینا یہی کافی نہیں، آپ کو غلطیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ خاص مشق کیا کریں گے کہ غلطی کو کیسے پہچاننا ہے، کون کون سی غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں اور کون سی غلطیاں ہیں جو چھپی ہوئی غلطیاں، اور کون سی ہیں جو اخفا من الخفی ہیں کہ جو چھپی ہوئی سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ مد پڑھیں
تو مد پڑھتے ہوئے آپ کی آواز جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کپ کپاہٹ آ جائے. مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں السماء، اور اسی کو میں اگر اس طرح پڑھتا ہوں السماء، تو اب یہ جو میری آواز میں تھوڑی سی کپ کپاہٹ آئی ہے، یہ ایک عام قاری نہیں پکڑ سکتا، مگر اگر وہ جو بڑا قاری ہوگا جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہوگی تجوید کے اوپر، تو وہ شخص پہچان لے گا یہ چیز کہ اس نے مد پڑھتے ہوئے جو اس کی آواز کانپی ہے، یہ بھی ایک بہت چھپی ہوئی غلطی ہے. اور یہ ساری غلطیاں جو میں بتا رہا ہوں لحن خفی جو ہیں اور اخفا من الخفی، یہ اس لیے یہ جو ہے خوبصورتی کو بیسیکلی کم کر دیتی ہیں. یہ معنی تو نہیں بدلتی، مگر قرآن کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے اس کو کم کر دیتی ہیں. تو اس لیے اس کا حکم دیکھتے ہیں کہ اس کا اللحن الخفی کا حکم کیا ہے. اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا یہ حرام ہے یا نہیں. کچھ نے کہا کہ یہ لحن جلی کی طرح یہ حرام ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. مگر اس کا خلاصہ ہم اگر کریں تو وہ یہی ہے کہ اگر انسان لحن خفی بھی جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ پھر حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس سے معنی نہ بھی بدلے، مگر اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ حرام ہے. اور اگر وہ اس کی تعلیم کی طرف اہمیت نہیں دیتا تو پھر بھی حرام ہے. تو دو کیسز میں حرام ہے لحن خفی بھی، کب؟ جب اس کو جان بوجھ کر کیا جائے اور اگر اس کی تعلیم کی طرف دھیان نہ دیا جائے. اور اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ اس کی لسان، اس کی جو زبان ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ حروف کو ادا نہیں کر سکتا. اور یہ بہت عام چیز ہے کہ بعض وقت کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے، کوئی ایسا حرف ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو کرنے کی، یا ایسا حکم ہوتا ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں مگر آپ اس کو مہارت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ کی زبان کے اندر تھوڑا بہت نقص ہوتا ہے، تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، اور یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں کل والے شعر پھر سے امام ابن الجزری کے ذکر کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. یہ ان کا جو معرفت و تجوید کے بارے میں جو وہ باب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں سب سے پہلا شعر کہ تجوید کو پکڑنا مطلب اس کو لینا اور اس کے ساتھ پڑھنا، اس پہ عمل کرنا حتمی ہے، لازمی ہے. اور جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اسی طرح ہم تک یہ ہم تک پہنچی. یہ چیز مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جبریل علیہ السلام نے سکھایا اسی طرح انہوں نے صحابہ کو سکھایا ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. تو اس لیے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو بہت آرام سے بس سادہ سا قرآن پڑھتا ہوں، مجھے یہ تجوید کا یا اس چیز کا نہیں پتہ اور نہ ہی میں اس کے اوپر اتنے فوکس کر سکتا ہوں. تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے اور ایسے رویے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے کلام کو ہم وہ اہمیت دیں جو اس کا حق ہے اصل. آمین. تو یہ ہو گیا لحن جلی اور لحن خفی. آگے چلتے ہیں ارکان القراءہ کی طرف. ارکان القراءہ الصحیحہ، صحیح قراءت کے ارکان کیا ہیں؟ تو علماء کا اس پہ جو اجماع ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 ارکان ہیں جو کہ قراءت کے اندر ہونے لازمی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے یہ کہ قراءت کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ عربی لغت کے جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ایک کسی صورت میں ہونا چاہیے، چاہے وہ فصیحاً مجمن ہو یا مختلفاً فیما. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا عربی کے کوئی ایسی صورت ہو چاہے جس کے اوپر علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، کوئی یہاں پھر ایون ان کا اختلاف بھی ہو، مگر ہونا وہ عربی کے کسی صورت میں ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو غیر عربی بنا کے پڑھ لیں یا پھر ایسا کوئی نیا قاعدہ جو کہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں اس کے مطابق آپ پڑھ لیں. اس کی مثال ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 240 میں آتا ہے وصیۃ لازواجہم. اب یہ وصیۃ جو لفظ ہے اس کو علماء قرآن نے 2 طریقے سے پڑھا ہے. کچھ نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے وصیۃن، اور جنہوں نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مبتدا ہے، وصیۃن مبتدا ہے اور آگے لازواجہم اس کی خبر ہے. اور کچھ نے جو ہے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے وصیۃ لازواجہم، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نصب کے ساتھ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ
جو ہے مفعول مطلق ہے، مطلب کہ اس کے پیچھے کیا ہے چھپی ہوئی چیز، فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ۔ تو یہ جو ہے یہ عربی کے جس کو تھوڑے بہت قواعد آتے ہوں یا جس کو تھوڑے ڈیٹیل قواعد آتے ہوں وہ یہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ آگے تفصیلی بات آ جاتی ہے پھر قراءات کے اندر کہ قراءات کے مختلف کیا شکلیں ہیں، اور علماء نے جو اس میں اختلاف کیا، اختلاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو مختلف قراءات ہیں ان کا جو اختلاف ہے وہ اصل میں تضاد نہیں ہے ایک دوسرے کے، وہ بلکہ موافقت رکھتا ہے، اور وہ معنی کے اندر معنی کو بڑھا دیتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا۔ تو اگر آپ کسی کو پڑھتے سنیں کچھ اور قراءت تو پہلے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا، بلکہ یہ چیز دیکھ لیجیے گا کہ وہ شاید کسی اور قراءت کے اندر تلاوت کر رہا ہو۔ ہم تک تواتر کے ساتھ 7 اور کچھ علماء کے مطابق 10 قراءات پہنچی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر کے ساتھ جاتی ہیں، تو اس لیے ان میں سے کسی بھی قراءت میں پڑھا جائے تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ساری کی ساری ایسے ہی نازل ہوئی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے جو قراءت کے ارکان میں سے وہ ہے کہ اس کی رسم عثمانی سے موافقت ہونی چاہیے۔ یہ بات تھی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ رسم عثمانی کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال جلدی سے یہ دیتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی جو آیت آتی ہے مالک یوم الدین، آپ نے سنا بھی ہوگا شاید کیونکہ یہ بڑی عام چیز ہے کہ اس کو کچھ لوگ ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو مشہور 7 قراءات ہیں ان میں سے جو امام تھے الکسائی اور عاصم اور یعقوب اور خلف، انہوں نے جو ہے انہوں نے پڑھا مالک یوم الدین۔ کس نے؟ کسائی نے، عاصم نے، یعقوب نے اور خلف نے، انہوں نے مالک یوم الدین پڑھا، اور باقی جو ہیں 10 میں سے ان باقی 6 نے اس کو ملک یوم الدین پڑھا۔ تو اب یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ رسم عثمانی کے سے موافقت رکھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں تو قرآن کے اندر اصل میں جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ میم، لام اور کاف لکھا ہوا ہے بس۔ تو میم، لام، کاف کے اندر آپ اب میم کے اوپر زبر لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ ملک یوم الدین ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہری طور پہ یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رسم عثمانی کی سے تحقیقاً موافقت رکھتا ہے۔ توافق الرسمی تحقیقاً، توافق الرسم تحقیقاً، کہ یہ رسم سے یعنی کہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ اس سے موافقت رکھتا ہے جو ملک یوم الدین ہے، کیونکہ اصل حرکت تو جو ہوتی ہے وہ فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہی ہوتی ہے نا، زبر زیر پیش، یہی اصلی حرکتیں ہیں نا۔ اور جو مالک یوم الدین ہے وہ اس سے موافقت رکھتی ہے مگر تقدیراً، تقدیراً کا مطلب کہ چھپی ہوئی ہے یہ چیز مگر اس سے موافقت رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں، تو الف کا اس بات ہو جائے گا وہاں پہ، اور اس کو اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو رسم عثمانی جو ہے جس طریقے سے ہم تک یہ ابھی اس وقت جو قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مرتب کیا تھا اور جو ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کے مطابق ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو باقی قرآن تھے، باقی طریقے تھے کچھ لکھنے کے، اس کو سب کو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے، ان کو اکٹھا کر کے، اور اس پہ امت کا اجماع ہو گیا تھا کہ یہی ہے وہ صحیح طریقہ لکھنے کا قرآن، جس میں مختلف قراءات بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور جو مختلف جو 7 احرف جس میں قرآن نازل ہوا وہ اس میں انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے صحت السند، کہ سند کی صحت، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند جو ہے جس سے پڑھا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر کے ساتھ جا کے ملنی چاہیے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قراءات جو ہے نا، قراءات اگر آپ مختلف اس کے جو مختلف صورتیں دیکھیں، مطلب کہ کتنے ہم تک قراءات آتی ہے، تو اصل میں وہ 10 سے بھی زیادہ آتی ہیں، وہ 14 آتی ہیں، مگر علماء کا اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ 10 سے اوپر جتنی بھی قراءات ہیں نا وہ ساری شاذ قراءات ہیں۔ شاذ قراءت سے مطلب کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر کے ساتھ جا کے نہیں ملتی، اور تواتر کا مطلب میں نے کل بولا تھا کہ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اس سند کے اندر اتنے زیادہ علماء ہوں کہ اس میں کسی شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی پھر، اور کچھ علماء کے مطابق یہ کم سے کم 10 راوی جب ہر سند میں ہو جائیں، ہر ایک ٹائم میں 10 کم سے کم راوی ہوں،
تو وہ جو ہے پھر سند تواتر کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو قرآن تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں 10 کیا، یہ تو بلکہ ہزاروں لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اور اسی طرح ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا نہیں لیتے۔ تو یہ 3 ارکان القراء ہو گئے۔ جلدی سے پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ عربی کے جو صورتیں ہیں ان سے موافقت رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ وہ رسم عثمانی سے موافقت رکھتا ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ طریقہ جو ہے جو ہم جس سے پڑھیں اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تواتر کے ساتھ ملتی ہو۔ تو یہ 3 ارکان اگر قرأت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کی قرأت صحیح ہے، ورنہ وہ قرأت صحیح نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ تیسری چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی وہ ہے مراتب القراءہ، قرأت کے مراتب کتنے ہیں؟ تو قرأت کے مراتب بھی 3 ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے التحقیق۔ تحقیق اس قرأت کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ قرأت کریں، بلکہ کہ اس میں مبالغہ کی بھی کچھ ایلیمنٹس ہوں گے، مطلب کہ مبالغے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قواعد و تجوید سے باہر لے جائیں گے، مگر مبالغے سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو کھینچ کے 6 رکعت تک ہی لے کے جائیں گے۔ اور یہ آپ مثال، بڑی فیمس مثال ہم سب جانتے ہیں کہ قاری عبد الصمد جو مصر کے بڑے مشہور قاری تھے، وہ جو پڑھتے تھے وہ تحقیق کے ساتھ پڑھتے تھے اکثر، مطلب وہ پورے کے پورے جو مدیں تھیں ان کو لمبا جتنا کر سکتے ہیں، غنہ جتنا لمبا کر سکتے ہیں، اور ایک ایک حرف کو ٹھہر کے پڑھتے، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو طریقہ ہوگا، جو سیکھنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ تحقیق کا ہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے آپ ایک ایک حرف کے اوپر غور کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی غلطی کا سب سے زیادہ اسی میں پتہ چل سکتا ہے کہ استاد جو ہے اس کو سننے کا ٹائم ملتا ہے کہ یہ جو طالب العلم ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور اس کی پھر وہ جو ہے وہ ایک ایک غلطی کو پکڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سپیڈ میں پڑھنے کو ہم تحقیق کہیں گے۔ دوسرا جو مرتبہ ہے قرأت کا وہ ہے حدر۔ حدر کا مطلب ہوتا ہے کہ تیزی سے پڑھنا، اس تیزی سے کہ آپ احکام تجوید کا خیال تو کریں مگر ان کو جتنا کم کر سکتے ہیں نا اتنا کم کر کے پڑھ دیں۔ مثال کے طور پہ اگر مد ہے اس کو 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 کر کے پڑھیں، اور اسی طرح اگر 4 5 6 کر سکتے ہیں تو آپ 4 کر کے پڑھیں، اور غنہ کی بھی مقدار کم کریں، اور اپنی جو حرکت ہے اس کی بھی مقدار کم کر لیں۔ اچھا، یہ چیز بھی آپ نوٹ کریں گے کہ مختلف قراء کی مختلف جو حرکات ہیں اس میں بھی ان کے مختلف مطلب ٹائم ہوتا ہے، تو ہر حرکت جو ہے نا وہ ایک حرکت جو ہوتی ہے وہ قاری ٹو قاری مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر میں اسی کو اس طرح پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب میں نے پہلے میں بھی جو اعوذ باللہ تھا، باللہ اس کے اندر 2 حرکات کی تھیں، اور اس میں بھی 2 حرکات کی ہیں، مگر جو میری 2 حرکات کی مقدار تھی وہ تحقیق کے اندر تھوڑی لمبی تھی، کیونکہ میری ایک حرکت ہی تھوڑی لمبی تھی، اور جو حدر ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا جلدی میں پڑھا، تو ایک حرکت کی لینتھ میں نے تھوڑی کم کر دی، تو اس کے مطابق میری 2 حرکتیں 4 حرکتیں اور 6 حرکتیں بھی اتنی ہی کم ہو گئیں۔ تو یہ حدر کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ جو آپ اکثر تراویح میں سنتے ہیں، جیسے کہ امام سعود الشریم اور عبد الرحمن السدیس پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، تو وہ دونوں حدر میں پڑھتے ہیں، وہ مدوں کو قصر کر کے پڑھتے ہیں، 2 حرکات کر کے پڑھتے ہیں، اور جہاں پہ مد جائز ہے اس کو کم کرنا، اور اسی طرح غنہ کی مقدار کو اور جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کر کے پڑھتے ہیں، تاکہ تلاوت جو ہے وہ تھوڑی تیزی سے اور قرآن جلدی ختم کیا جا سکے۔ تیسرا جو مرتبہ ہے قرأت کا وہ ہے التدویر، اور یہ تدویر جو ہے یہ تحقیق اور حدر کے درمیان کا مرتبہ ہے، مطلب کہ اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے نا وہ تدویر کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب نہ ہی اس کو میں نے ایسے پڑھا ہے اعوذ باللہ، اور نہ ہی میں نے پڑھا اعوذ باللہ، بلکہ میں نے ایک متوسط سپیڈ کے ساتھ پڑھا ہے اعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے طریقہ تدویر کا وہ اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو پھر سے جلدی سے دیکھ لیجئے، ایک ہے تحقیق، جس کا مطلب ہے کہ بہت ہی آہستہ آہستہ تلاوت کرنا، تمام قواعد کو جتنا کھینچ سکتے ہیں، جتنا لمبا کر سکتے ہیں اس کے مطابق پڑھنا۔ حدر ہے کہ تمام قواعد کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں وہ کر کے تیزی سے قرات کرنا۔ اور تدویر ہے کہ ان دونوں کے درمیان کے ایک مرتبے میں قرات کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تحقیق بھی منشن کر دیا، حدر بھی کر دیا، تدویر بھی کر دیا، تو ترتیل کدھر گئی؟ ترتیل کہاں پہ گئی؟ تو ترتیل کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک قراءت کا کوئی خاص مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ قراءت کرنے کا ایسا طریقہ ہے جو تینوں کے تینوں مراتب کے اندر شامل ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حدر کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو ترتیل کی اصل میں ہم نے اگر ڈیفینیشن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، جو ہم نے کل پڑھی تھی، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی۔ انہوں نے فرمایا ترتیل کے بارے میں هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید، حروف کو ان کی تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کرنے کی جگہ کی معرفت رکھنا۔ تو اب آپ چاہے قرآن کو تیزی سے پڑھیں، چاہے آپ اس کو درمیانی سپیڈ سے پڑھیں، چاہے آپ اس کو تحقیق کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ کر پڑھیں، مگر آپ اگر قواعد التجوید کا خیال رکھ رہے ہیں اور جو صفات ہیں ان کا خیال رکھے ہیں اور جو چھوٹی غلطیاں ہیں ان سے بھی بچ رہے ہیں اور وقف جو ہے وہ صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں، تو اس کو ترتیل ہی کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اس کا ایک اور معنی یہ بھی کہا ہے کہ ترتیل کا یہ بھی مطلب ہے کہ القراءۃ بفہم وتدبر مع اعطاء الحروف حقها ومستحقها، مع اعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج، فإن القرآن نزل للعمل به وفهمه وتدبره لقوله تعالى ليدبروا آياته، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نازل کیا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے۔ تو کچھ علماء کے مطابق جو ترتیل ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ ساتھ قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہوئے پڑھیں، تو پھر اس کو ترتیل بھی کہیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ آج کا ہم سبق ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی بار ہم چلیں گے اس چیز کے اوپر کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے جو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، ان کے کیا احکامات ہیں؟ جب یہ سورت کے شروع میں پڑھے جائیں تو کیا احکام ہے، سورت کے درمیان میں پڑھے جائیں تو کیا احکام ہے، اور اگر آپ قرات کو روک کے پھر پڑھیں تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ تو انشاءاللہ ان کی بھی کچھ تفصیل ہے جو ہم اگلی ہفتے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ یاد کروانا چاہوں گا کہ قراءت اور جو بیسیکلی تجوید ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو اس کو پڑھ کے سنائیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے یہ سن کے پہنچی ہے، بتلقی پہنچی ہے۔ یہ قواعد جو تھے وہ تو بعد میں لکھے گئے تھے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شیخ اپنے شیخ کو سے بیٹھ کے سنتا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ سینے سے سینے تک آتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں مل سکتا صرف علم۔ تو اس لیے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں ایک آدھا لیکچر سن کے یا پھر یہ کہ کتابیں پڑھ کے تو اپنی تجوید صحیح کر لوں گا، تو یہ بالکل غلط چیز ہے، اس سے کبھی بھی تجوید صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے امام ابن الجزری نے اپنی تجوید، اپنی المقدمۃ الجزریہ کے معرفت تجوید کے باب میں آخری شعر میں وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْقِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ، کہ تجوید کو اور اس کو چھوڑنے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ انسان جو منہ سے اس کی اپنے منہ سے اس کی جو پریکٹس کرتا ہے۔ ریاضہ تو ویسے کہتے ہیں کھیل کود کو، تو مطلب کہ جو منہ سے جو حرکت دینا ہے اس کو اپنے جو فق ہے، منہ کو جو عربی میں کہتے ہیں فق، تو اس کی جو حرکت ہے اگر انسان وہ چھوڑ دے تو سمجھو کہ اس نے تجوید چھوڑ دی۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ۔ تو اس لیے میں آپ سب سے پھر گزارش کروں گا کہ روز کا کم سے کم آدھا پیج، اور اگر روز نہیں ہو سکتا تو 2 دن بعد آدھا پیج ضرور پڑھیں، اور مجھے اس کی آڈیو سینڈ کریں، تاکہ یہ کہ مجھے نہ بھی سینڈ کریں مگر کسی قاری کے پاس جا کر ان جو قواعد آپ ادھر سیکھتے ہیں ان کی پریکٹس ضرور کیجیے۔
روز کے آپ 5 منٹ بھی لگائیں گے نا اگر، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے 7 مہینے سال بعد آپ کو اس کا فرق جو نظر آئے گا. آپ ابھی کی ریکارڈنگ کیجئے اور 1 سال بعد اپنی تلاوت سنیے، آپ کو خود فرق معلوم ہوگا انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.